قلبی شرط ہے وہ دل کا درست ہونا، دوسرا ظاہری ہے کہ وہ ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا، وہ بدعت ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، یہ سنا کے بعد ختم کروں گا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ ہے، مدینہ میں اپنے وقت کے سب سے بڑے امام ہیں۔ ان کے پاس ایک بندہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہاں سے احرام باندھوں، من این احرم، احرام باندھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ کرنے والوں کے لیے میقات بتائے ہیں، ہر علاقے سے جو لوگ آتے ہیں ان کا الگ الگ میقات ہے، اور اہل مدینہ کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ، مدینہ سے مسجد نبوی سے 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، ابھی بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں سے اہل مدینہ جو ہے احرام باندھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے حج عمرے کے لیے جب جانا ہوا تو وہاں سے احرام باندھا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں عمرے کرنا چاہتا ہوں تو اب میں کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک نے فرمایا کہ تم ذوالحلیفہ سے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے وہیں سے احرام باندھو، یہی سنت طریقہ ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ انی ارید ان احرم من ھذا المسجد، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس مسجد سے احرام باندھ کے جاؤں۔ اس کی نیت اگر دیکھا جائے تو اچھا ہے، اس نے سوچا کہ میں مسجد نبوی سے، جہاں پہ ایک نماز 1000 کے برابر ہے، یہ بھی حرم ہے اور وہ بھی حرم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس حرم سے اس حرم تک احرام باندھ کے جاؤں۔ اچھا سوچا تھا نا، اس کو کہتے ہیں نا بدعت حسنہ، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے۔ تو اب امام مالک فرماتے ہیں لا تفعل انی اخشى علیک الفتنہ، ایسا نہ کرو کہ مجھے تمہارے اوپر فتنے کا ڈر ہے۔ اب بندہ کہتا ہے وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي ذَلِكَ، اس میں کون سے فتنے کی بات ہے؟ احرام باندھنی ہے، یہاں سے باندھوں یا وہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تو سوچ رہا ہے کہ تم ایسے کام کرنے جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ انی قرأت فی کتاب اللہ آیہ، میں نے اللہ کے کتاب میں ایک آیت پڑھ رکھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی بڑے فتنے میں پڑ جائیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئے گا ان پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من خیر الا دللتکم علیہ وما من شر الا حذرتکم منہ، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا نہ ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں منع نہیں کیا ہو۔ تو ہر چیز بتا کر گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے میں ہی ہماری بہتری ہے، ہمارا نجات ہے، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محبت کریں، سنت کے مطابق عمل کریں، ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے اس عمل کو کیسے کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس طریقے کے مطابق کریں، اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے اور ہر عمل اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔